نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 38 پڑھیں گے، لا تحاسدوا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ اب اس کی جو پوری حدیث آتی ہے وہ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نجش نہ کرو، یعنی ولا تناجشو، یہاں پہ الفاظ ہیں، تناجشو سے نجش ہے، نجش نہ کرو یعنی خریدنے کی غرض سے نہیں بلکہ صرف بھاؤ بڑھانے کی وجہ سے قیمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، کہ بے پر بے مت کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہتے ہوئے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا، یعنی ظاہر میں اچھے عمل کرنے سے آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا سینہ صاف نہ ہو جائے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اور اس کی شر سے جو ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان تمام باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں پر واجب ہیں، یعنی کہ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، ان رننگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تمام چیزوں کی آگاہی رکھتے ہوئے بھی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو پھر قبول کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ مسلمانوں پر واجب ہے، یعنی کہ یہ ہم باہم، یعنی یہ تمام انسانوں کے درمیان باہم محبت اور الفت رکھنے کا بھی سبب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں اور شرعی تقاضوں کے مطابق برتاؤ کریں۔ اب یہ جو بات ہے کہ اچھے انداز میں تو برتاؤ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان تمام ویلیوز پہ اور اقدار پر عمل کیا جائے گا اور انہیں امپلیمنٹیشن میں لایا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ایک گھر کے لیول سے لے کر ڈومیسٹک لیول سے لے کر لوکل لیول سے لے کر نیشنل اور پھر انٹرنیشنل لیول پر معاشرہ ہی ترقی پائے گا۔ تو شرعی تقاضوں کے مطابق برتاؤ کیا جائے، جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ ہم ایک دوسرے پہ حق چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ احسان اس زمن میں کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کو ایثار میں اور قربانی میں اور احسان کے زمرے میں نہیں لیتے، بلکہ ہم اس میں لیتے ہیں کہ وہ بندہ پھر آپ کو پلٹ کر کے بہت اچھا آپ کے ساتھ رویہ کرے اور بہت اچھا آپ کی آؤ بھگت کرے، تو یہ چیزیں پھر وہ شرعی تقاضوں میں نہیں آتی ہیں۔ یا پھر اپنے مالوں کو دوسرے کے مالوں میں خلط ملط کرنے کے بعد پھر یہ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جو ہے وہ بہت اچھا برتاؤ کرے اور آپ کے مال کو ایسا سمجھے جیسے کہ بالکل پیور آپ کا ہی مال ہے، تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھی برتاؤ کیا جائے اپنی استطاعت کے مطابق، جتنا آپ اندر سے اس کو اپنے بیئر کر سکیں، ٹالریٹ کر سکیں، اتنا ہی اپنے آپ کو قربانی، ایثار یا احسان کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر استطاعت ہے، تو آپ اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن شرعی تقاضوں کو بہرحال ہر حال میں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بہترین اخلاق تک ہمیں اپنے اس کو جو بھی عمل ہے ہمارے اس کو لے کے جانا چاہیے، اور برے جتنے بھی اخلاق ہیں ان کو دور کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر اس کی پریکٹس کے لیے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ جہاں پہ بھی مومن کو مشکل ہوتی ہے تو وہ نماز سے اور دعا سے اس مشکل کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ تو ہمارے دلوں سے باہمی بغض کا خاتمہ یہی چیز کر سکتی ہے، اور اس سے ہمارا باطن اور ہمارا جو اندر ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اندر اور باہر کا جو بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ باہمی طرز سلوک سے بلند ہو سکتے ہیں، یعنی کہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ اور حسد، ظلم اور دھوکہ اور ہر
ایسی چیز جو کہ ایزا رسانی کا باعث بنے یا تفرقے کا باعث بنے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ مسلمان بھائی کو اذیت پہنچانا حرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب منہ سے ہم کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم ایک حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں اسی جو بھی ہماری ویلیوز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ ابھارتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور تقوی اسی وقت آتا ہے جب کہ ہم پریکٹسنگ مسلم بنتے ہیں، جب ہم ان ویلیوز پر عمل کرتے ہیں، اور جب ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہی ہم صراط مستقیم سے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تقوی سے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی پھر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہم اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہر مومن کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریکٹسنگ مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے اخلاق کو بلند کرنے کی، اور اس پر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ان کی جو پریکٹسز ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔